سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. اللہ اپنے رسول کی طرف یہ قرآن بھیجتا ہے اور یہ کہہ کر بھیجتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب آپ لوگوں تک اس قرآن کو پہنچائیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا لکھا ہے، کیا بھیجا ہے، ان کو یہ میسج دیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، ہم قرآن کی اس میسج کو نہ سن رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ توجہ کر رہے ہیں، بالکل بھی اس پر توجہ نہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ حدیث حجت ہے، اس اعتبار سے رسول قرآن کا شارح ہے، یعنی قرآن کو اس کی تشریح کرنے والا، تفصیل بیان کرنے والا، سب سے پہلا مفسر قرآن پاک کا اللہ کا رسول ہے، سب سے پہلا مفسر جو قرآن کی تفسیر، جو تفسیر معصورہ کہلاتی ہے، حدیث کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے تو ہم صحیح نتائج تک پہنچتے ہیں۔ قرآن میں اجمال ہے، یعنی مجمل باتیں ہیں، مفصل باتیں نہیں ہیں، تفصیل حدیث میں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تھوڑا ٹھنڈا پانی رکھوا دیجیے، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ صلاۃ ہوتی کیا ہے، جس کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے وہ صلاۃ ہے کیا، پورے قرآن میں نہیں۔ پھر وہ نماز اگر ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، مغرب کی کتنی رکھتے ہیں، فجر کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی کتنی رکھتے ہیں، پھر رکعت کس چیز کا نام ہے، قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے رکعت کس چیز کا نام۔ ایک رکعت میں ایک قیام ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے اور سجدے دو ہوتے ہیں، کیوں؟ جب رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، تو سجدہ ایک کیوں نہیں تھا؟ سجدہ ایک کیوں نہیں تھا؟ سجدے کیوں دو ہیں؟ اب جب قرآن کہتا ہے نا کہ نماز کو قائم کرو اور اس کی تفصیل نہیں بتاتا، ہم نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے۔ جب محمد رسول اللہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ لیکن قرآن کہیں نہیں بتاتا حج اور عمرہ کہتے کسے ہیں، احرام کسے کہتے ہیں، میقات کسے کہتے ہیں، کتنے چکروں کا نام طواف ہے، کتنے چکروں کا نام سعی ہے، طواف پہلے ہو یا صفا مروہ کی سعی پہلے ہو، قرآن نہیں بتاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کا طریقہ اور حج کے مسئلے سیکھ لو، مجھ سے سیکھو۔ قرآن ہر بات اجمال بیان کرنے کے بعد اس کی تفصیل کو اپنے نبی پر چھوڑتا ہے، تاکہ قیامت تک میرے رسول کی ضرورت دنیا کو محسوس ہوتی رہے، قیامت تک دنیا کو میرے پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے آپ کے لاہور میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا غلام احمد پرویز۔ غلام احمد پرویز برِ صغیر میں اس نے یہ تحریک جاری کی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا نقطہ نظر یہ تھا
کہ نبی کی حیثیت ایک پوسٹ مین سے، ایک ڈاکیے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکیہ آتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے اس پر جو ایڈریس چٹھی پر لکھا ہے اس ایڈریس پر وہ خط پہنچا دے، یہ اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس کو کھول کر، لفافے کو کھول کر، خط نکال کر گھر والوں کو پڑھا کر سنانا سمجھانا یہ ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ڈاکیے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اتنی بات تو درست ہے، لیکن رسول اللہ کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں ہے، یہ بات 100% غلط ہے اس کی۔ قرآن نے نبی کی 4 حیثیتیں بیان کی۔ یتلو علیہم آیات ہی، کہ وہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھتا ہے، یتلو علیہم ان پر پڑھتا ہے، گویا انہیں تلاوت کر کے قرآن سکھاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی طہارت کرتا ہے، گناہوں کی، کفر کی، شرک کی آمیزش سے ان کے ایمان کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، 2 ذمہ داریاں، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، معلم ہے کتاب کا۔ ڈاکیے کی یہ حیثیت واقعی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کر سنائے، بتائے، سمجھائے، سکھائے، نہیں، لیکن رسول کی حیثیت چونکہ ڈاکیے کی نہیں ہے، لہذا یہ تیسری ذمہ داری کہ وہ معلم قرآن ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری والحکمہ، اللہ کے رسول نے یہ بھی دنیا کو فرمایا، آپ نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ دی ہے، وہ کیا ہے؟ والحکمہ، وہ حکمت ہے۔ قرآن جیسی اور چیز اللہ نے مجھے اپنے ساتھ دی ہے اس قرآن کے ساتھ، اور وہی حکمت ہے، آپ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ نبی کی ایک حیثیت ہے، اور آپ کی نبوت نے آ کر آپ سے پہلے جتنی نبوتیں تھیں سب کو منسوخ کیا، اور آپ کی کتاب قرآن پاک نے آ کر آپ سے پہلے جتنی کتابیں تھیں سب کو منسوخ کیا۔ اور یہ قرآن پاک میں جو بالکل ابتدا میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ وقت یاد کرو دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو آدم علیہ السلام سے نکالا، اور نکالنے کے بعد ان سے سوال کیا، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، رسالت اور نبوت کا تاج بھی تمہارے سروں پر سجاؤں گا، علم و حکمت سے بھی تمہیں نوازوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق ضرور کرے گا، لیکن اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ اپنی تم ساری شریعتیں بند کر کے لتؤمنن به ولتنصرنہ، اس کے ساتھ ایمان بھی لانا، اس کی نصرت و تائید بھی کرنا۔ اور یہ سارا عہد و پیمان لینے کے بعد پوچھا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، ارے کیا تم نے اس عہد و پیمان کو مان لیا، اس اقرار کو تسلیم کر لیا؟ قالوا اقررنا، سب نے یک زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین کیوں نہیں، ہم نے مان لیا۔
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات عالم ارواح میں طے کر دی، اور دنیا میں قرآن پاک کے ذریعے دنیا پر یہ باتیں واضح فرما دی۔ قرآن کہتا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر میتے کو، مردار کو رب العالمین نے حرام کیا۔ اب کوئی پوچھے یہ میتہ کیا ہے، مردار کیا ہے؟ حرم علیکم المیتہ کہ ہم نے تم پر مردار حرام کیا، میتہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں، حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ وہ صراحت یہ ہے کہ میتہ ہر وہ جانور ہے جو بے شک حلال ہو لیکن اس پہ تکبیر نہ پڑھی جائے اور بغیر تکبیر پڑھے بغیر خون بہائے وہ مر جائے۔